اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اخلاص کیا ہے، اور اخلاص کے حوالے سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البینہ کے اندر ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے دین پر رہتے ہوئے، خالصاً اسی کی عبادت کرو، اسی کے دین پر چلتے ہوئے اسی کے دین جو ہے اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خالص ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اخلاص جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، اور اخلاص ہے کیا؟ اخلاص جو ہے دراصل خالص اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کہ صرف اسی مالک کو جو ہے اسی مالک کے لیے جو بھی کام کریں، جو بھی ہم کام کریں خالصاً اسی رب کی رضا کے لیے، اسی رب کے ہو کر جو ہے اس کے لیے کام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری جو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیت پر ہے، کہ ہم جو ہے وہ کس طرح جو ہے ہم کون سی نیت کر کے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، آپ کو یہ اخلاص کی دولت کہاں سے ملی؟ کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، اور خالصتاً اللہ کے لیے ہی جو ہے مرنے اور اللہ کے لیے ہی سارے معاملات کرنے کے لیے جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو دو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ اخلاص کی دولت جو ہے وہ کہاں سے ملی؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ جو اخلاص کی دولت ملی ہے نا، مجھے یہ اخلاص کی دولت مجھے ایک نائی کی دکان سے ملی، مجھے ایک نائی سے ملی ہے، میں نے یہ اخلاص جو ہے ایک نائی سے سیکھا ہے۔ تو وہ شاگرد حیران ہوئے کہ نائی سے اخلاص کیسے سیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے نائی سے سیکھا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ حضور جو ہے آپ نے نائی سے یہ اخلاص کیسے سیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ مدرسہ اس وقت کیونکہ مدارس دور ہوا کرتے تھے گھروں سے، اور مدرسوں میں جانے کے لیے کئی دن سفر بھی بعض اوقات کرنا پڑتا تھا، اور کافی دور جو ہے وہ مدرسے ہوتے تھے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے مدرسے میں داخل کرایا، اور مجھے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اتنا جو ہے مال ہے کہ میں روزانہ تیرے پاس آؤں اور روزانہ تجھے لینے کے لیے، تو اب آپ کو مدرسے میں رہنا ہوگا، اور کچھ دنوں کے بعد میں تجھے لینے کے لیے آیا کروں گا۔ تو میں مدرسے میں داخل ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد میرے بال جو ہے وہ بڑے ہونے لگے۔ تو استاد نے کہا کہ جاؤ اپنے بال کٹوا کے آؤ۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اور میرے معاملات بھی پورے سورے تھے، اور کیونکہ میرے والد نے مجھے خرچہ بھی نہیں دیا تھا، تو استاد نے حکم دیا کہ جاؤ نائی سے بال کٹوا کے آؤ۔ تو میں نائی کے پاس گیا، تو نائی کے پاس پہلے آلریڈی ایک چودھری پنڈ کا گاؤں کا ایک چودھری پہلے نائی کے کرسی پہ بیٹھ کے بال کٹوا رہا تھا۔
تو میں جا کے دروازے میں کھڑا ہو گیا تو وہ نئی مجھ سے پوچھنے لگا کہ ہاں کیا بات ہے. تو میں نے اس نئی کو کہا کہ میرے بال کاٹنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اللہ کے لیے آپ میرے بال کاٹ سکتے ہیں. تو جب میں نے اس کو یہ بات کی کہ اللہ کے لیے یہ بال کاٹ سکتے ہیں، تو اس نے فوراً ہی وہ جو چودھری کی جس کے بال کاٹ رہا تھا، گاؤں کا چودھری تھا، گاؤں کا ذمہ دار تھا، تو اس نئی نے اس چودھری کو کہا کہ چودھری صاحب آپ کرسی سے نیچے اتر آئیں، آپ کرسی سے نیچے اتریں. تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ میرے بال کاٹ رہے ہیں تو اس کو کاٹیں اور پھر کوئی معاملہ کریں. انہوں نے کہا نہیں، اب کیونکہ ساری زندگی میں نے دنیا کے لیے کمایا ہے، آج جو کام آیا ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے، تو آپ یہ جو ہے چھوڑ دیں اور میں اللہ کے لیے آج کام کرنے لگا ہوں. تو اس نائی نے اس گاؤں کے چودھری کو ہٹا کر مجھے اس کرسی پہ بٹھایا اور میرے بال کاٹے، اور وہ بال بھی کاٹتا جاتا تھا اور روتا بھی جاتا تھا، بال بھی کاٹتا جاتا تھا، روتا بھی جاتا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج جو مزہ مجھے اللہ کے لیے کام کرنے میں آ رہا ہے، تو میں نے ساری زندگی میں نے دنیا کے لیے کام کیا، آج جو کام مجھے رب کی رضا کے لیے کرنے میں آ رہا ہے وہ مجھے آج تک نہیں آیا. تو میرے اس نے بال کاٹے اور میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے یہ پیسے جو ہے ادھار ہیں اور جیسے میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا. لیکن اس نے کہا نہیں، آپ میرے پاس آیا کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس آیا کریں گے اور جب بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ مجھے آ کے اتنا کہہ دیا کریں کہ اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دیں، میری یہی فیس ہوگی، میری فیس یہی ہوگی. تو میں نے یہ سارا اخلاص جو ہے میں نے اس نئی سے سیکھا. تو اخلاص جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کوئی بھی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ہماری نیت جو ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو وہ کام اللہ کی رضا میں قبول ہوتا ہے. اور ایسی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو خالصاً اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور کوئی کام اچھا کر کے اللہ کی رضا کے لیے جب دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. کل قیامت کے دن قاری قرآن اور ایک سخی جس نے دنیا میں بڑی سخاوت کی، ایک قاری قرآن جو قرآن پڑھتا رہا، بڑا اس نے سونا قرآن پڑھا، اور ایک جو اللہ کی جو ہے کافروں کی گردنیں کاٹتا رہا اور کاٹتے کاٹتے شہید ہو گیا. کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا، قاری قرآن سے پوچھے گا، بتا تجھے دنیا میں نے بھیجا اور تجھے میں نے بڑی خوبصورت آواز دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو قرآن پڑھتا تھا، خوبصورت قرآن پڑھتا تھا. اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تو دنیا کے لیے پڑھتا تھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھتا تھا، اور میں نے تجھے دنیا میں عزت اور مقام عطا کر دیا تھا، بس وہی تیرے لیے کافی ہے. اور اس کو کہا جائے گا کہ فرشتوں کو اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. پھر سخی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے یہ مال و دولت لٹایا تیرے نام پر. تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے میرے نام پر نہیں لٹایا، تجھے چرچا چاہیے تھا، تجھے شہرت چاہیے تھی، تو وہ میں نے شہرت تجھے وہاں دنیا میں دے دی تھی، اب تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اب اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ دیا جائے گا. شہید لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرے لیے تو میں شہید ہو کر آیا، تیرے لیے ہی میں نے تو گردنیں کٹوائیں، تیرے لیے میں جنگیں لڑی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو شہرت چاہتا تھا کہ میری بہادری کے جو ہے وہ چرچے ہوں، میری دلیری کے چرچے ہوں، تو میں نے تجھے دلیری کے چرچے، تیری بہادری کے چرچے میں نے دنیا میں کر دیے تھے، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیات کو جانتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں ہماری نیت کو جانتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی بھی اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے یا یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کھڑا ہے یا یہ بندہ جو ہے وہ جو ہے دنیا کے لیے کھڑا ہے. تو اس لیے جو زندگی کے لمحات ملے ہیں اس کے اندر اچھے کام کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں خالص ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے ہماری آخرت بھی بنے.